اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت 49 اور 50 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں ملے جلے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بھانج بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ معمر افراد یعنی بڑی عمر کے جو افراد ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی قابل سزا جرم ہے، جس پر 1 سال قید اور 5 لاکھ ریال جرمانہ مقرر ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب میں معمر افراد کے حقوق اور ان کی نگہداشت کا قانون موجود ہے۔ معمر افراد کی حق تلفی پر سزا بھی ہوگی۔ تمام جوان لوگ جو کہ معمر افراد کے ساتھ بدسلوکی کریں گے وہ یہ بات بھی جانیں کہ کل انہوں نے بھی بزرگ شہریوں میں شمار ہونا ہے۔ قدرت ان سے یقینی طور پر بدلہ لے گی اور قوانین کے لحاظ سے تو انہیں لازمی سزائیں ہوں گی۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے بوڑھوں کے عالمی دن کے موقع پر ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص بھی کسی بوڑھے کے ساتھ بدسلوکی کرے گا اسے بوڑھوں کے حقوق کے قانون کی دفعہ 3 کے تحت سزائیں دی جائیں گی۔ قوانین میں ہے کہ بوڑھوں کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہنے کا مکمل حق ہے۔ خاندان کے افراد کی مکمل ذمہ داری ہے کہ گھر کے بزرگ کی رہائش کا بہترین انتظام کیا جائے اور اس کی مکمل دیکھ بھال کی جائے۔ اہل خانہ کو اپنی ذمہ داری نہ نبھانے پر بھی سزا ہوگی۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے توجہ دلائی کہ قانون کی دفعہ 15 میں ہے کہ خاندان کے بزرگ کی دولت کو اس کی مرضی کے بغیر خرچ کرنا منع ہے۔ بڑی عمر کے افراد کے حقوق کا خیال نہ کرنا اور حق تلفی کرنا قابل سزا جرم ہے۔ جو شخص کسی بزرگ کے ساتھ بدسلوکی کا مرتکب ہوگا اسے 1 سال قید اور 5 لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ دین اسلام میں بزرگ خاص طور پر ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کے بارے میں اللہ رب العزت اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلقین کی ہے۔ قرآن پاک میں یہ تک کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کہو، جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی اسی طرح سے خدمت کرو جس طرح سے انہوں نے تمہیں بھی بچپن میں پالا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے 2 پاکستانی افراد کو گرفتار کیا جو سعودی عرب میں رہتے ہوئے غیر قانونی حرکات کرتے ہوئے حج کے بارے میں کچھ ایسے اقدامات کر رہے تھے جو سعودی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ان کے پاس سے حج سے متعلقہ کچھ ڈاکومنٹس اور کرنسی ریال کے لحاظ سے برآمد ہوئی جو کہ غیر قانونی لیول پر یہ کام کرتے ہوئے مختلف افراد کو دے رہے تھے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کو کچھ ایسی اطلاع ملی تھی کہ ریاض میں کچھ غیر ملکی افراد اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں، جس پر کارروائی کی اور دونوں پاکستانی افراد کو ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید اطلاع جو آئی ہیں کہ تبوک سے ایک غیر ملکی شخص کو جس کا تعلق شام سے ہے اسے گرفتار کیا جس نے سولر پینل مختلف ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کی سائٹوں سے چوری کیے تھے۔ تبوک سے اس غیر ملکی شخص کو تمام ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے اور تینوں افراد کے کیس کو مزید کارروائی کے لیے سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے، جہاں سزا اور جرمانے کے بعد انہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں سعودی وزارت افرادی قوت نے بتایا ہے کہ پچھلے سال انہیں 2021 کے لحاظ سے 34.7 ارب ریال کی آمدن ہوئی ہے۔ یہ آمدن سعودی عرب میں موجود غیر ملکی افراد جو روزگار کے لیے آتے ہیں ان کے لحاظ سے ہوئی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کے اہم سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ حد سے زائد غیر ملکی ملازم پر عائد فیس جسے مقابلے مالی کہا جاتا ہے اس کی مد میں فی کارکن ماہانہ 600 ریال فیس کی وصولی سے 20 ارب ریال سعودی حکومت کو ملے ہیں۔
اس کے علاوہ غیر ملکی کارکنان سے مقابلے مالی کی آمدنی 6.860 ارب ریال ہوئی۔ فی کارکن 700 ریال وصول کیے جاتے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ عارضی ملازمت کے ویزا فیس میں 41.8 ملین ریال کی آمدنی ہوئی۔ سالانہ ویزا فیس 1000 ریال ہے۔ ورک پرمٹ فیس سے 554.6 ملین ریال کی آمدن ہوئی کیونکہ اس کی سالانہ 100 ریال ورک پرمٹ فیس ہے۔ سعودیزیشن کی حد سے زیادہ غیر ملکی کارکنان کی ترقی کی مد میں مقابلے مالی فیس 6.64 ارب ریال کی آمدن ہوئی۔ ماہانہ فیس 200 ریال ہے۔ وزارت محنت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں قانون محنت کی خلاف ورزیوں پر جرمانوں سے 581 ملین ریال انہیں ملے ہیں۔ نطقات کی مد میں 38.2 ملین ریال کی آمدن ہوئی۔ سعودی وزارت افرادی قوت کے ان اعداد و شمار کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فی الحال اقاموں پر یا کسی بھی لیول پر جو غیر ملکی افراد کے لحاظ سے ٹیکسز لگے ہیں اس میں کوئی کمی کا امکان نہیں ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے ان اعداد و شمار میں جو کہ سعودی عرب میں غیر ملکی افراد کے ذریعے حاصل کیے گئے کافی زیادہ آمدن ظاہر ہوئی ہے۔ سعودی پبلک ہیلتھ اتھارٹی نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ گاڑیوں میں کسی بھی لیول پر بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ موسم انتہائی گرم ہے۔ گاڑیوں کے شیشے بند ہونے کی بنا پر ٹیمپریچر 10 منٹ میں 10 سینٹی گریڈ اپ ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ تھوڑی سی دیر کے لیے گاڑیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور بچوں کو چھوڑ کر اپنی کسی بھی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اکثر پچھلے دنوں دیکھا گیا ہے کہ بڑے حادثات بھی رونما ہوئے۔ کچھ بچوں تو باقاعدہ جاں بحق ہو گئے۔ ان تمام صورتحال کی بنا پر سعودی پبلک اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ یہ لاپرواہی بچوں کی جان لے سکتی ہے، لہٰذا بالکل بھی لاپرواہی نہ برتی جائے۔ ایسے افراد جو اس طرح سے کریں گے نہ صرف اپنے پیاروں کو کھو دیں گے بلکہ لاپرواہی کی بنا پر وہ ایک بڑے مجرم بھی سمجھے جائیں گے۔ سعودی وزارت بلدیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں اب کچرا اٹھانے کا جو ٹائمنگ ہے اسے چینج کر دیا گیا ہے۔ تمام افراد کو اس بارے میں مطلع کیا جاتا ہے کہ گھروں کے آگے کچرا زیادہ دیر تک شام میں نہیں رکھا جائے گا جس سے ماحول خراب ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تمام صورتحال کیونکہ موسم گرما کافی زیادہ ہے اسی بنیاد پر 7:30 بجے سے 9:30 بجے تک ریاض کے تمام علاقوں سے کچرا کلیکٹ کر کے اسے متعلقہ جگہ جہاں اسے ضائع کیا جاتا ہے دبایا جاتا ہے وہاں پہنچایا جائے گا۔ سعودی بلدیہ کی جانب سے اس اہم اعلامیہ میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا نہ صرف ہمارے ادارے کی اولین ترجیح ہے بلکہ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ بھی اس لحاظ سے مکمل تعاون کریں تاکہ شہروں کا ماحول صاف ستھرا ہو سکے۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی اطلاعات شیئر ہو رہی تھیں کہ سعودی عرب اور سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک میں ادویات کی قیمتوں میں کافی فرق ہے۔ سعودی عرب میں ادویات مہنگی مل رہی ہیں۔ اسی بنیاد پر سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن مملکت کے اندر اور باہر جو ادویات کی قیمتیں ہیں اس کے فرق کے بارے میں اہم سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ سعودی عرب کے اہم ادارے کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں اور دیگر ممالک کے درمیان قیمتوں میں کوئی خاص فرق نہیں بلکہ سعودی عرب میں 2500 سے زائد مختلف مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ پر آئی ہے۔ دیگر ہمسایہ ممالک میں مہنگائی زیادہ ہے۔ سعودی حکومت کا اپنی عوام کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرنے کا جو ایک سلسلہ جاری ہے اس میں 2500 سے زائد مختلف اشیاء جس میں ادویات بھی شامل ہیں دیگر ہمسایہ ممالک سے کم ریٹ پر سعودی عرب میں موجود ہیں۔